چیئرمین پی ٹی آئی نے تسلیم کر لیا کہ ان کے پاس اپنے قتل کی سازش کا کوئی ثبوت نہیں، وہ الزامات کے ثبوت فراہم نہیں کر سکے۔ جے آئی ٹی نے چیئرمین پی ٹی آئی کو جھوٹا قرار دیا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ دوران تفتیش سابق وزیر اعظم نے کہا کہ انہیں قتل کی سازش کا کسی نے بتایا تھا۔ حکومت اور عسکری قیادت کی طرف سے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ قانون اپنا راستہ لے گا۔ 9 مئی کے ذمہ داروں کو کم یا زیادہ سزا ضرور ملے گی۔ یہ فتنہ اب اپنے انجام کو پہنچے گا۔ سمندری طوفان بپرجوائے قریب آنے لگا۔ کراچی سے 410 اور ٹھٹہ سے 400 کلومیٹر کی دوری پر آ گیا۔ ٹھٹہ، سجاول اور بدین کے ساحلی علاقوں میں بارش اور تیز ہوائیں۔ کیٹی بندر پر پانی کی سطح میں اضافہ۔ سجاول کے ساحلی علاقے کھاروچان کے کئی دیہات زیر آب آ گئے۔ آج سے 17 جون کے دوران ساحلی پٹی پر آندھی اور موسلادھار بارشوں کا امکان۔ طوفان 15 جون کی دوپہر یا شام کو سندھ میں کیٹی بندر اور بھارتی گجرات کے درمیان ٹکرائے گا۔ طوفان میں ہواؤں کی رفتار 100 سے 120 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو سکتی ہے۔ کراچی میں 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گرد آلود ہوائیں۔ موٹر وے M9 اور لیاری ایکسپریس وے پر گرد و غبار اور تیز ہوا۔ موٹر وے پولیس کی گاڑیاں احتیاط سے چلانے کی ہدایت اور اوور اسپیڈنگ نہ کرنے اور گرد و غبار بڑھنے پر گاڑی کی ہیڈ لائٹس آن رکھنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کراچی میں سائن بورڈز اور مخدوش عمارتوں کا جائزہ لینے کے لیے شہر کا دورہ۔ بعض مقامات پر لگے بورڈز اور لوہے کے فریم اتارنے کی ہدایت۔ کراچی میں کئی مقامات پر لگے بڑے بڑے بل بورڈز کو نہ ہٹایا جا سکا۔ شارع قائدین سمیت شہر میں کئی مقامات پر عمارتوں پر لگے بڑے سائن بورڈز اب تک موجود۔ طوفان سے بچاؤ کے لیے سندھ کے ساحلی شہروں سے لوگوں کا انخلا۔ سجاول میں کئی شہری اب بھی گھر چھوڑنے کو تیار نہیں۔ کیٹی بندر شہر خالی کرا لیا گیا۔ بدین میں ساحلی مرکز 0 پوائنٹ سے 3000 سے زائد افراد کا انخلا۔ پاک فوج کے دستے سول انتظامیہ کے ساتھ ساحلی بستیوں سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرانے میں مصروف۔ وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان کا کہنا ہے کہ طوفان کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے ریسکیو مشن اور تمام ادارے الرٹ ہیں۔ NDMA کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ شہریوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی جاری ہے۔ چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر نے بتایا کہ 1 لاکھ کے قریب افراد کو کل شام تک محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ حکومت کی مدت اگست میں پوری ہو رہی ہے۔ ہم بھی بروقت انتخابات چاہتے ہیں۔ نگراں حکومتیں 1977 کے انتخابات کراتی تو شاید ملک کا بدترین مارشل لاء نہ آتا۔ قانون سازوں نے سوچ سمجھ کر قومی و صوبائی اسمبلیز کے انتخابات ایک دن کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں عسکری ٹاور جلاؤ گھراؤ کے کیس میں PTI رہنما اسد عمر کی عبوری ضمانت میں 27 جون تک توسیع۔ عدالت کا اسد عمر کو شامل تفتیش ہونے کا حکم۔ اسلام آباد کی عدالت میں 9 مئی کے مقدمات میں 19 جون تک شاہ محمود قریشی کی ضمانت منظور۔ PTI رہنما میاں محمود الرشید کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع۔ آئندہ سماعت پر پولیس کو مقدمے کا چالان جمع کرانے کا حکم۔ اسلام آباد پولیس کی سابق صوبائی وزیر علی افضل شاہی کی گرفتاری کی تردید۔ پنجاب اسمبلی میں میرج کے خلاف بھرتیوں کا کیس۔ تحریک انصاف کے صدر پرویز الہی کی لاہور کی ضلع کچہری میں پیشی۔ پرویز الہی کو بختر بند گاڑی میں لایا گیا۔ اینٹی کرپشن کی پرویز الہی کا 14 روزہ جسمانی ریمانڈ دینے کی استدعا۔ میڈیا سے گفتگو میں پرویز الہی نے کہا 10 دن سے ایک ہی شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے۔ 6 فٹ کا سیل ہے، ان کی ٹانگیں بھی اس میں سیدھی نہیں ہو سکتی، دوائیں بھی ان تک نہیں پہنچ رہی، کارڈیولوجی میں ٹیسٹ بھی آدھے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ آئندہ مالی سال پاکستان اور عوام کی آمدن بڑھانے کا سال ثابت ہوگا۔ بجٹ نوجوان کی ترقی، کاروبار اور روزگار کا ہے۔ نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بجٹ میں IT کاروبار میں ٹیکس کی چھوٹ دی ہے۔ زرعی شعبے کے لیے مراعات جاری رکھیں گے۔ تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے بجٹ کو ہندسوں کا گورکھ دھندا اور جھوٹ کا پلندہ قرار دے دیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ آمدن، اخراجات اور GDP تخمینے سے حکومتی معاشی ماہرین بھی متفق نہیں ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ وزیر مملکت عائشہ غوث پاشا کے ہندسوں سے ان کے شوہر نامدار بھی اتفاق نہیں کر رہے۔ وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ غوث پاشا کا کہنا ہے کہ IMF کے ساتھ مستقل بنیاد پر بات چیت جاری ہے۔ امید ہے نئے جائزے کے لیے بات آگے بڑھے گی۔ پیرس کلب یا دیگر عالمی اداروں سے قرضے ری شیڈیول نہیں کرائیں گے۔ بعض ممالک کے ساتھ قرضوں کی ری اسٹرکچرنگ کے لیے سوچا جا سکتا ہے۔ حکومت اور اوورسیز پاکستانیز کو بجٹ میں ایمنیسٹی نہیں دے رہی۔ $1 لاکھ بھجوانے سے متعلق شق پہلے ہی قانون میں ہے۔ چیئرمین نادرہ طارق ملک کا مستعفی ہونے کا امکان۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چیئرمین نادرہ آج وزیر اعظم سے ملاقات کر کے استعفیٰ پیش کریں گے۔ میئر کراچی کے لیے پیپلز پارٹی کے امیدوار مرتضیٰ وہاب کہتے ہیں کہ ہم غیر منتخب نہیں منتخب لوگ ہیں۔ میئر سٹی کونسل منتخب کرے گی۔ وہ چاہتے ہیں کہ PTI کے لوگوں سے ان کو ووٹ بھی ہم لے کر دیں، یہ ممکن نہیں۔ حافظ نعیم الرحمان مل کر کام کرنا چاہیں تو ویلکم کہیں گے۔
میئر کراچی کے لیے جماعت اسلامی کے امیدوار حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ کس طرح 193 کو 173 ہرا سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی جبری انداز میں میئر کے لیے ووٹ حاصل کر رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں دیں گے۔ پیپلز پارٹی چیئرمین کو اغوا کرنا چاہتی ہے۔ اور ڈسکوس کے اپریل کے ماہانہ فیول چارج ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی کی قیمت میں 1 روپے 61 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری۔ اطلاق صرف جون کے بلز پر ہوگا۔ لائف لائن اور کے الیکٹرک صارفین پر اطلاق نہیں ہوگا۔